السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، اس مسئلے میں سب سے پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ یہ باریک اور دقیق علمی مسائل اور مباحث ہیں۔ یہ بڑے حضرات علماء کا کام ہے، علمی بحث کے طور پر وہ ان مسئلوں کو چھیڑتے ہیں۔ عام عوام کے لیے گزارش یہی ہے کہ وہ ان مسئلوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالے اور ان میں اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، بلکہ علماء کا ہی معاملہ ہے، وہ آپس میں اس مسئلے کو جیسے دیکھتے ہیں اور جو اس میں یعنی رائے رکھتے ہیں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، عوامی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، باقی اگر کسی کو کوئی شبہ ڈالنے کی کوشش کرے اور کوئی کسی کو پریشان کرنے کی کوشش کرے تو اس وقت پھر اپنے علماء سے رجوع کرے، اور علماء سے رجوع کر کے مختصراً جو علماء ان کو بتا دیں اسی پر اکتفا کر لیں، اور باقی جو ضروریات دین ہے، جو فرائض دین ہے اور جو اعمال دین ہے ان کے اندر لگ کر اپنی زندگی گزاریں، تو یہ سب سے بہتر اور سب سے سالم طریقہ ہے۔ اس میں پریشانی بھی نہیں ہوتی، اور چونکہ یہ میں نے عرض کیا کہ انتہائی دقیق اور باریک مسائل ہوتے ہیں، عام طور پر ان کو لوگ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے پریشانی زیادہ بڑھ جائے گی تو فائدہ کم، نقصان ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس بھائی نے چونکہ پوچھا ہے آپ سے، تو مختصراً دو چار باتیں میں اس بارے میں کرنا مناسب چاہوں گا، اور بالکل عام فہم انداز میں بتاؤں گا تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ سکے، اور ابہام وغیرہ ہے، کوئی شبہ وغیرہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ دور ہو جائے، اور پھر بھی اگر کوئی اشتباہ باقی رہے تو دوبارہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس بھائی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک مشہور علمی مسئلہ ہے، اس کو حدیث الثقلین کے نام سے جانا جاتا ہے علمی حلقوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوط تامے رکھو گے، مضبوط پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ یہاں تک تو یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری چیز کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عطرتی اہل بیتی، یعنی میرا اہل بیت، میرا خاندان، میری فیملی۔ ان دو چیزوں کو مضبوط تامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ایک یہ روایت ہے۔ اس روایت کو مختلف حضرات نے روایت کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کافی حضرات ہیں جن سے یہ روایت مروی ہے۔ اور دوسری حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ دو چیزوں کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، اور دوسری چیز کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سنتی یعنی میری سنت۔ ان دو چیزوں کو تامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ روایت بھی بہت سارے حضرات سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کافی حضرات ہیں۔ لیکن اتنی بات ہے کہ یہ دونوں روایتیں جس میں کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہے یا جس میں کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول کا ذکر ہے، یہ دونوں روایتیں بخاری اور مسلم کے علاوہ باقی احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہے، دونوں روایتیں موجود ہیں، اور صحیح سندوں سے بھی مروی ہے، دونوں کی سندیں بھی صحیح ہیں۔ بخاری اور مسلم میں تو نہیں ہے دونوں روایتیں، لیکن اس کے علاوہ باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں تک تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ سمجھیے کہ اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے۔ اب اس میں یہ جو روایت ہے کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوط تامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری چیز سنت رسول، تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں اور کوئی ابہام نہیں ہے۔ لیکن دوسری حدیث شریف جس کے اندر ہے کہ کتاب اللہ اور اہل بیت،
کہ ان دونوں کو اگر مضبوط تعمیر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ یہاں اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اب یہ بتانے سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ اہل بیت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تمام مسلمان مشرق و مغرب میں بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت سے معمور ہے، بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان اور مبارک فیملی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ یعنی سمجھو کہ ہر مسلمان کا اور یعنی جزء لازم ہے ایمان کا، گویا کہ حصہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے وہ محبت کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت کی عزت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی قدر ہے۔ اہل بیت کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، مسلمانوں کے ہاں بڑا شرف ہے، بڑا اعزاز ہے۔ چاہے حضور علیہ السلام کے اصول ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فروع۔ اصول سے مراد آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد ہے، حضرت عبد المطلب ہے، حضرت ہاشم ہے، چاہے جو بھی ہیں اوپر تک، یہ بھی قابل قدر ہے ہمارے نزدیک، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی جو فروع ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی جو اولاد ہے، چاہے آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہے، آپ علیہ السلام کی یعنی زوجات ہے، بیویاں ہیں، سب ہمارے نزدیک، تمام مسلمانوں کے نزدیک انتہائی زیادہ قابل قدر ہے۔ لیکن یہ مسئلہ علمی مسئلہ اس لیے بنا ہے کہ یہاں اصل میں شیعہ جو ہے وہ تلویث کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے تلویث کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اس معاملے کو ایر پیر کر کے، اونچ نیچ کر کے، اور اس کو اپنے مفاد اور اپنے مقصد میں استعمال کر کے ایک مخصوص جو ہے شوشہ چھوڑتے ہیں، اور ایک مخصوص اس کی جو ہے وہ صورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، یعنی اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ اہل بیت میں داخل کون ہے۔ تمام علماء اکرام اس بات پر متفق ہے کہ اہل بیت سے حضور علیہ السلام کا کل خاندان بشمول زوجات مطہرات سب اس میں داخل ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے یعنی جو بنی ہاشم ہے، وہ پورا بنو ہاشم جو ہے اس میں داخل ہے۔ بنو ہاشم سے مراد ہے حضرت حضور علیہ السلام کے جو یعنی رشتہ دار ہے، وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اس میں ابو طالب کی پوری فیملی ہے، یعنی حضرت ابو طالب کے جتنے بھی بیٹے ہیں، ان کی جتنی اولاد ہے، وہ سب اہل بیت میں داخل ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت کے اندر حضور علیہ السلام کی تمام گھروالیاں داخل ہے۔ یہ سب اہل بیت سے مراد ہے، جبکہ شیعوں کے نزدیک اہل بیت سے ان میں سے کوئی بھی مراد نہیں ہے۔ شیعہ جب اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کے اولاد مراد لیتے ہیں۔ باقی تمام بنو ہاشم کو اور حضور علیہ السلام کی گھروالیوں کو، سب کو جو ہے وہ اہل بیت سے خارج سے تصور کرتے ہیں۔ تو وہ جب اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو مخصوص چند افراد مراد لیتے ہیں کہ اور یہ شوشہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کتاب اللہ کو اور اہل بیت یعنی حضرت علی، حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کو تامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، اور ہم شیعوں نے چونکہ ان کو تامے رکھا ہے لہٰذا ہم دین حق پر ہے اور تم تو گمراہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی شبہات چھوڑ کر لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اہل بیت سے یہ تمام حضرات مراد ہے، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت یہی ہے۔ تمام علماء کا اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل بیت میں یعنی بنی ہاشم داخل ہے، اور اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی زوجات مطہرات سب داخل ہیں۔ اب چونکہ میں انتہائی زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو بالکل مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھوں تاکہ یہ سمجھنے میں اشتباہ نہ ہو، لیکن پھر بھی بات تھوڑی بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ علمی بحث ہے، اس کے اندر عام عوام کو اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اب دوسری بات یہ کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، تو مختصراً دو چیزیں آپ حضرات کو میں بتا دوں کہ یہ اہل بیت سے کون مراد ہے، تاکہ یہ جو شیعوں کا اشتباہ ہے اس سے بچا جا سکے۔
اس میں علماء کی مختصراً 2 قول میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ اہل بیت سے کون مراد ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فیملی، بالخصوص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیاں مراد ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر گھر والیاں مراد ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جن سے اہل بیت سب سے زیادہ واقف ہے، جیسے کہ گھر والے انسان کے اعمال سے اور انسان کے اخلاق سے اور انسان کے افعال سے اور انسان کے بہت سارے معاملات سے باہر والوں کی بنسبت زیادہ واقف ہوتے ہیں، تو یہاں اہل بیت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیاں مراد ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری باتیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری حالتیں جو گھر والیوں کی صورت میں امت تک پہنچی، اور کہا جاتا ہے کہ ثلث دین یعنی تہائی دین تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یعنی امت کو پہنچی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب کسی بھی معاملے میں کوئی یعنی مشکل پیش آتا، کوئی دشواری پیش آتی، کوئی ایسا یعنی کسی مسئلے میں کوئی ابہام پیش آتا، تو وہ باقاعدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اس کی تفتیش کرتے اور اس کی جو ہے تفصیلات معلوم کرتے اور اپنے اس معاملے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے، تو اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا۔ تو یہ مراد ہے اہل بیت سے، اور یہ بات بھی شیعوں کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اہل بیت میں شیعہ ازواج نبی کو یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیوں کو نہیں مانتے۔ اور دوسرا قول اس میں علماء کا یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد علماء ہے، جو دین کے واقفین ہیں، جو دین سے واقف ہے، دین کے جو عالمین ہیں، دین کے معاملات کو جاننے والے ہیں، سنت رسول سے جو واقف ہے، وہ مراد ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ تم کتاب اللہ اور علماء کو مضبوط تامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ تو اہل بیت سے علماء مراد ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کل تقی نقی اہلی، جتنے بھی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ سب میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنا اہل بیت فرمایا ہے۔ علماء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے وارث ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا میراث گویا کہ علماء کے پاس ہے، تو علماء آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ تو 2 قول ہے، مختصراً میں نے بتا دیا، لہٰذا اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کا ذکر ہو یا کتاب اللہ اور اہل بیت کا ذکر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو علماء کی طرف رجوع کریں اور جو وہ بتا دے اسی پر اعتماد کر کے اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ پریشانیوں سے حفاظت ہوگی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً جو ہماری زندگی ہے 2-4 دن کی، اللہ رب العزت اس کو اپنی مرضیات پر چل کر جو ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی زندگی اللہ رب العزت عطا فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو، اور ہماری دنیا کو بھی اللہ رب العزت بہتر بنا دے، ہماری آخرت کو بھی اللہ رب العزت بہتر بنا دے۔ والسلام۔